شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کی نشریات سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خلاصہ تراویح آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے 8ویں پارے کی مختلف مضامین اور اس کا خلاصہ اور پھر منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 8ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الانعام ابتدائی اور پھر سورہ اعراف اس کے آخر میں، یعنی آدھا پارہ سورہ انعام پر مشتمل ہے اور آدھا پارہ جو ہے یہ سورہ اعراف اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس 8ویں پارے میں 17 رکوع ہیں، یعنی اس پورے 8ویں پارے کے اندر 17 رکوع بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پارے کا اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے کر دیں گے، اس پارے میں کیا کیا بیان ہے۔ 8ویں پارے کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے طرح طرح کے جو مطالبے ہیں، ان مطالبوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان کیے، جو ان کے بیجا مطالبے تھے ان مطالبوں کو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا۔ وہ مطالبے کیا ہیں وہ ہم اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ہر نبی کے لیے شیطان انسان اور جنوں کو دشمن بنایا، اس بات کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حرام کردہ چیزوں کا ذکر فرمایا اور ان کے احکامات کو ذکر فرمایا، اور یہ بات بیان فرمائی کہ حالت اضطرار یعنی مجبوری کی حالت میں بقدر بقائے حیات، یعنی جس میں زندگی بچ سکے اتنی مقدار میں کھانا جو جائز ہے، اس جواز کو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بستی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا، یعنی بستی کے مجرم سردار بنے۔ پھر اگر اس بستی میں کوئی دجل، فریب، دھوکہ بازی اور جو بھی کچھ ہوگا اس کا وبال ان سرداروں پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو قوم معصیت میں مبتلا ہوتی ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنات کے گروہوں کا ذکر فرمایا کہ تمہارے پاس رسول آئے، آیات الہیہ آئیں، اور پھر قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ملاقات کا ذکر ہے، حشر و نشر کا بیان ہے۔ اس پورے تذکرے کو ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد مشرکین عرب کی جہالتوں کا ذکر کیا۔ وہ جہالتیں کیا تھیں کہ وہ ایک تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو معبود برحق سمجھتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے۔ دوسری ان کی جہالت یہ تھی کہ وہ اولاد کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جن میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے بارے میں بیان فرمایا، کھیتوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جانور دیے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ نعمت ہیں اور ان سے استفادے کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
ایک نصاب اللہ تعالیٰ نے عشر کا بیان فرمایا اور نصف عشر یعنی خمس کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے میں رہنے کے آداب اور اس کے رہنے کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پسندیدہ خصائل اور جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ خوبیاں یہ ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے اس میں، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا اولاد کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فحاشی اور یعنی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، قتل ناحق سے بچنے کا حکم فرمایا، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانے سے منع فرمایا، پھر اس کے بعد جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس سے منع فرمایا کہ ناپ تول پورا ادا کر، اس کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد جب بھی کوئی شخص منصب انصاف پر بیٹھے تو بلا تمیز وہ انصاف کرے، اگرچہ انصاف جو ہے وہ اس کے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ تم عہد جب بھی کرو وہ مخلوق کے ساتھ کرو یا عہد اللہ کے ساتھ ہو، وہ پورا کرنا چاہیے۔ اور سورۃ انعام کا اختتام اس بات پر ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لیے ہے، یعنی یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر اختتام اس سورت کا اختتام اس بات پر فرمایا کہ کون دولت کے نشے میں اللہ کے احکام جھٹلاتا ہے، دولت کے نشے میں آ کر جو اللہ کے احکام جھٹلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جلد حساب لینے والا اور بخشش و مغفرت کرنے والا ہے، جلد حساب لینے والا بھی ہے اور بخشش و مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ اس سے سورت کا اختتام ہوا۔ چلتے ہیں سورہ اعراف کی طرف۔ سورہ اعراف یہ مکی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 7ویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے، یعنی 39۔ سورہ اعراف کو اعراف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اہل اعراف کا دوزخیوں کے ساتھ، جہنمیوں کے ساتھ مکالمہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت، ایک دوسرے کے ساتھ تکلم، اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے سورت کو سورہ اعراف کہتے ہیں۔ وہ تکلم کیا، وہ کلام کیا ہے، وہ مکالمہ کیا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی تفسیر میں بیان کریں گے۔ اعراف کا معنی بلندی ہے، اور ایک اعراف کا معنی یہ پہچاننا بھی ہے۔ بلندی کے معنی میں اگر ہم دیکھیں تو اعراف اس مقام کو کہتے ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں جو مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں، اور اس مقام کے حوالے سے جو لوگ وہاں پر رہیں گے جن کو اصحاب اعراف کہتے ہیں ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہیں، تو جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہیں ان کو اس مقام پر یعنی مقام اعراف پر رکھا جائے گا، اور یہ مقام جو ہے جنت سے قریب ہے، یعنی جنت کے قریب ہی یہ مقام ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مفسرین نے یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا کہ اصحاب اعراف ان کو کہیں گے جو جنتیوں کو بھی پہچانیں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانیں گے، اور وہ ملائکہ اور انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے۔ بہرحال اس کے حوالے سے یہ مختلف اقوال ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک دو ذکر کر دیے۔ اعراف کا جو لغوی معنی ہے وہ پہچاننا، اور ایک معنی اعراف کا بلندی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اگر اس کے ابتدا میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے سے اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن اعمال کے وزن کرنے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زمین کی آبادی کا ذکر ہے، اس میں معاش کا، اور زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں اس کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان لعین ابلیس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں بیان فرمایا۔ کفار کے عقائد باطلہ اور اعمال قبیحہ جب وہ کرتے تھے، جب ان سے سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ عبادات کے آداب، مسجد کا تقدس اور پاکیزہ چیزوں سے استفادہ کرنے کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اسراف سے بچیں، کہ کسی بھی چیز میں اسراف نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت کا، اور متقین اور عمل صالح کرنے والے ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ
انہیں فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی، اور اس کے مقابلے میں جو تکذیب کرنے والے ہیں، آیات الہیہ کو جھٹلانے والے ہیں، انبیاء کرام کے پیغام کو پس پشت ڈالنے والے ہیں، اور تکبر و غرور کے اندر مبتلا ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد اہل اعراف کا مکالمہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے چند نشانیوں کا ذکر ہے، اور بران رحمت جو ہوتی ہے اس نظام کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ اسی طرح جس طرح بارش زمین پر برستی ہے اور مردہ زمین کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، اس میں پودے لگتے ہیں، پھر پودوں پر پھل لگتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی امتوں کے واقعات، اور ان کے اوپر نازل ہونے والے ان کی نافرمانیوں کے سبب جو عذاب آئے تھے، ان عذابات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت کے واقعے پر 8ویں پارے کا اختتام ہے۔ سامعین محترم، اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الانعام کی ابتدائی، یعنی جہاں سے 8ویں پارے کی ابتدا ہو رہی، وہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کفار نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں، یا برزخ اور آخرت کے بارے میں جو باتیں بتاتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائے، ہمارے وہ لوگ جو مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آ جائیں، اور جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان دعووں کی وہ تصدیق کریں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان کی ساری باتیں جہل پر مبنی ہیں اور انکار حق کے لیے محض بہانے بازیاں ہیں۔ سامعین محترم، جو شخص جو ہے حق چیز کا انکار کرتا ہے، جس کے دل میں کوڑ ہو، وہ بہانے بازیاں تلاش کرتا، کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، اور وہ دین اسلام کے لیے ارشاد فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے میں دین اسلام کو جو اہمیت دینی چاہیے اس طرح ہم معاشرے میں اہمیت نہیں دیتے، بلکہ جو دین پر عمل کرتے ہیں ان کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، یقیناً دونوں طرف سے بعض ایسی اغلاط یا ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اس میں ہم دین اسلام کو برا بلا نہ کہیں۔ ہمارے لبرل مزاج جو قوم ہے، ہماری لبرل جو لوگ ہیں، وہ جب کبھی دین کے خلاف بات کرنا چاہیں تو وہ دین کو تو نہیں بولتے، وہ علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اس سے ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور علماء کا ایک مقام اور ان کا مرتبہ ہے، کہ دین اسلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی مقدر فرمانا چاہتا ہے اس کے سینے کو حق کے قبول کرنے کے لیے گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے، یعنی وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی ہندو، کوئی بھی غیر مسلمان بننا چاہے تو اسے فوراً اسلام کی طرف لانا چاہیے کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، تو اس کو فوراً کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سورت کی آیت نمبر 151 سے لے کر 160 تک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی شرک کرنے سے منع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ دیکھیے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ شرک سے منع کیا، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ والدین کے ساتھ جو انسان کا رویہ ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ ارشاد فرمایا کہ والدین جب بڑھاپے کے عالم میں ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو ان کے ساتھ اف بھی نہ کہو۔ یعنی وہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے والدین کی کہ ان میں والدین کے ساتھ نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس انداز میں پیش آئیں کہ گویا رعایا اپنے آقا کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے پیش آ رہی ہے۔
اتنا ادب اور اتنا احترام ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کے مال کے بارے میں، اس کی جائیداد کے بارے میں، اس کے پاس جتنی دولت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحمت کے دونوں بازو والدین کے لیے دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر دعا کرے والدین کے لیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے آداب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کہ جو اتنی باریکی کے ساتھ، اسلام کے علاوہ اتنی باریکی کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمائے، کہ ہمارے اسلام میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور ماں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا گیا ہے، تو وہ ان کی خدمت کرے گا تو جنت کا حقدار کہلائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح فحاشی، بے حیائی سے، عریانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا۔ کسی شخص کو ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا، مال یتیم کو ناجائز طریقے سے کھانے سے منع فرمایا، لین دین میں ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا۔ اب دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثریت جو کاروبار سے وابستہ ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتی کہ ناپ تول میں کس طرح کمی کرتے ہیں۔ تو اگر جو ناپ تول میں کمی کرے گا یہ حقوق العباد کی تلفی ہے، وہ کتنے بھی ذکر و اذکار کر لے، جب تک کہ بندے سے معافی نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں، توبہ کرے بندہ، اللہ کے حضور رجوع کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن ناپ تول میں جب کمی ہوگی یہ حقوق العباد کی تلفی، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو شخص منصب انصاف پر، مطلب چیف جسٹس ہے، کسی جگہ کا جج ہے، تو اسے انصاف کرتے ہوئے بلا تمیز انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ بد مقابل اگرچہ اس کا رشتہ دار کیوں نہیں ہے، کوئی بھی ہو، وہاں پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اور اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے اندر کہ جب بھی تم وعدہ کرو تو وہ عہد کسی کے ساتھ بھی ہو، اللہ کے ساتھ ہو یا اس کے بندوں کے ساتھ، ان عہود کو پورا کیا جائے۔ اور عہد پورا کرنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے، منتخب آیات کی تفسیر معزز ناظرین بیان کی جا رہی ہے کہ تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، مختصر وقت میں ہم بہت ساری چیزیں سمجھ لیں۔ سورۃ الاعراف کی ابتدا میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کا جو رویہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ جو ان کو جور و جفا تھے، اور جو ان کا معاندانہ رویہ تھا، سرکار علیہ السلام کو تنگ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینا، اس رویے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تنگ ہو گئے تھے۔ آقا علیہ السلام دلی طور پر پریشان تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے فرض کو پورا کرتے رہیں اور اس مقدس کتاب کی تبلیغ کرتے رہیں، یعنی کتاب اللہ کی جو احکام ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔ اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ اس دنیا میں جس نے جیسے بھی اعمال کیے ہیں وہ قیامت کے دن ان اعمال کے بارے میں وضاحت پا لے گا، پتہ چل جائے گا اسے کہ اس نے کیا اعمال کیے ہیں۔ فرمایا کہ اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ہمارے اعمال اللہ کے حضور پسندیدہ ہیں یا ہمارے اعمال اللہ کے حضور ناپسندیدہ ہیں؟ ہم فلاح پانے والوں میں سے ہیں یا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں؟ یہ ماہ رمضان اللہ کا ایک مہمان اور اس کا ایک انعام ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس ماہ کی سعادت ساعتوں میں اللہ کو راضی کر لیں اور فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کے بعد سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر 27 تک حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا کہ جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا؟ تو
ابلیس نے، شیطان نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا کہ مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس نے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رسوا کر کے مقام عزت سے گرا دیا اور اس سے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ پھر ابلیس نے، شیطان نے قیامت تک کی مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ مولا مجھے قیامت تک کی مہلت عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور ابن آدم کو، بنی آدم کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جانب سے اس پر حملہ کروں گا اور اسے گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تمہارے پیروکار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں رہنے لگے۔ ابلیس لعین نے، شیطان نے ان کے حوالے سے دل میں بغض پیدا کر لیا تھا اور وہ ان کو گمراہ کرنا چاہتا تھا، انہیں پھسلانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں، صرف ایک درخت کے پاس نہ جائیں۔ تو شیطان نے ان کو بلا کر ان کو یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ اگر اس درخت سے کھا لیں گے تو آپ ابدی زندگی آپ کو مل جائے گی اور آپ فرشتے بن جائیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو جس سے ان کے سطر ظاہر ہو گئے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، توبہ کرتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بھی بتا دیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس میں کوئی عزم، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کسی بھی خطا کی نسبت کرنا، کسی گناہ کی نسبت کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو۔ عبادت کے لیے عمدہ اور نفیس لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور اسراف سے بچنے کا حکم دیا، اللہ کی نعمتوں سے استفادے کا حکم دیا اور یہ ارشاد فرمایا پاکیزہ چیزیں خواہ وہ لباس ہو، خوراک ہو، مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا ہے۔ وہ جو مکالمہ جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ اس کی آیت نمبر 44 میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مکالمے کو بیان فرمایا۔ وہ یہ کہ وہ جہنمی اور جنتیوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا اور اس حجاب کے درمیان سے آپس میں بات چیت کریں گے اور وہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ جو رب تمہارے ساتھ جو وعدہ کر رہا تھا، تو ایک پکارنے والا کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جنتیوں کو پہچانیں گے اہل اعراف اور ان کو سلام کریں گے اور جہنمیوں کے بارے میں کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہیں کوئی کام نہ آیا۔ یہ مکالمہ تھا، اس مکالمے کی وجہ سے اس سورت کو سورہ اعراف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ ہم مختصراً تمام انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ اور ان کی اقوام کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس کی آیت نمبر 59 میں ہے، 59 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات کو بیان فرمایا۔ ان کی قوم کے سرداروں کو جب آپ نے تبلیغ کی تو سرداروں نے کہا کہ آپ کے بارے میں کہا معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہیں خیر خواہی اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے، تمہاری خیر خواہی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس قدر نافرمانی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا، پوری قوم کے اندر طوفان آیا اور ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ وہ افراد، وہ اہل ایمان جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے، باقی پوری روئے زمین پر طوفان آ گیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کی آیت نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں ان کی قوم کا نام عاد ذکر کیا جاتا ہے۔ عاد ان کی قوم کا نام عاد ہے اور قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا
اور معاذ حضرت نبی اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا تو وہی اس پر اعتراض جو قوم نوح نے کیا تھا وہی قوم ہود نے کہا، اور انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر ان کے اوپر عذاب آیا، اور پھر ان کے اوپر ایسا غضب نازل ہوا اور ایسا ان کے اوپر عذاب نازل ہوا کہ وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اس سورت کی آیت نمبر 73 میں، اور ان کی قوم کا نام تھا سمود۔ قوم سمود نے پہلے تو بیجا مطالبہ کیا، اور انہوں نے ایک مطالبہ یہ کیا کہ یہ پہاڑ کے اندر سے اگر بہت بڑی اونٹنی نکل کر آ جائے اور اپنے برابر کا بچہ جن دے تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ آپ نے دعا کی، جیسا انہوں نے مطالبہ کیا ویسا ہی ان کا مطالبہ مکمل ہو گیا، لیکن وہ اس قوم کو منع کیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ باوجود اس کے کہ ان کو منع کیا گیا پھر بھی انہوں نے تکلیف پہنچائی تو اللہ کا عذاب آیا، اور اس قوم پر رات میں زلزلہ آیا، اور زلزلے کے بعد وہ قوم صبح اس حال میں اس قوم نے کی کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے اور بالکل ایسے تھے کہ گویا کبھی زندہ رہے ہی نہ ہو۔ شیخ سعدی یہاں پر ایک بات فرماتے ہیں کہ انسان بھی عجب چیز ہے، اپنی صحت کو گنواتا ہے دولت کے حصول میں، پھر دولت کو گنواتا ہے صحت کے حصول میں۔ عجب چیز ہے کہ زندہ ایسے رہتا ہے کہ مرنا کبھی نہیں، اور مرتا ایسے ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہ تھا۔ ان کی صبح اس حال میں ان کی صبح ہوئی کہ وہ گویا اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، کبھی جیے ہی نہ ہو۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 80 میں یعنی 80 آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور وہ قوم بے حیائی کے معاملے میں سارے زمانے پر سبقت لے گئی تھی، اور وہ اپنی جنسی خواہش غیر فطری طریقے سے پورے کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا تو اس قوم نے ان کا مذاق اڑایا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا، اور آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور اس طرح اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ قوم کی ہم خیال تھی، اس لیے وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند جو نیکوکار تھے آپ کی بیٹیاں تھیں وہ اس سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اس کی آیت نمبر 85 میں، اور اس قوم کا نام تھا، آپ جس مقام پر تھے مدین میں تھے تو اہل مدین آپ کے پیروکار تھے، اور ان کی ناپاک خصلت یہ بیان کی گئی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چیزوں کو کم تول کے دیتے تھے، راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا اور انہیں فساد فی الارض سے سمجھایا کہ فساد فی الارض سے باز آ جاؤ، تو پہلی امتوں کا حال دیکھ لو، لیکن وہ قوم نہ مانی، اور اس پر بھی پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اس پر 8ویں پارے کا اختتام ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور و روشن فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔